متحدہ عرب امارات میں گزشتہ دنوں ڈرون حملے ہوئے ہیں، جس کے بعد UAE کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیسے ریئیکٹ کرے۔ اس کے فوری بعد ہی UAE نے یمن پر حملے شروع کر دیے ہیں، ان علاقوں پر جہاں باغیوں کا کنٹرول ہے۔ اب یہ ایریا جو گرین میں ہے، یہاں پر کنٹرول ہے ہوتھی باغیوں کا۔ اس میں یمن کا مشہور شہر سنا بھی شامل ہے۔ اب سنا جو ہے وہ یمن کا کیپٹل بھی ہے اور کیپٹل پر قابض ہیں ہوتھی۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہوتھی باغی کتنے طاقتور ہو چکے ہیں۔ باقی ریڈ جو ایریا ہے، اس میں پریزیڈنٹ ہادی کی حکومت ہے، اور جو گرے ایریا ہے اس میں بہت کم آبادی ہے، نہ ہونے کے برابر۔ اسی لیے کہا جا سکتا ہے کہ یہاں پر کسی کا کنٹرول نہیں ہے۔ تو اب UAE نے اس حملے کے بعد سنا پر بمباری شروع کر دی ہے عرب اتحاد کے ساتھ مل کر، اور 20 باغیوں کو مارنے کا دعویٰ کیا ہے۔ لیکن سنا کیونکہ ایک پاپولیٹڈ ایریا ہے، اسی لیے وہاں پر صرف باغی ہی مرے ہیں کہنا بہت مشکل ہے، کیونکہ وہاں بہت سے شہری آبادی بھی موجود ہے۔ جتنی بھی پاپولیشن ہے اس ایریا کی، ان کا بھی خیال ہے کہ UAE اور باقی عرب ممالک ان کو مار رہے ہیں، اس لیے وہ بھی پھر باغیوں کے ساتھ ہی مل جاتے ہیں۔ اب اس دوران عمران خان اور UAE ولی عہد کی فون کال پر بات ہوئی ہے۔ بات چیت کیا ہوئی ہے آپ کو بتاتے ہیں، پھر یہ بھی بتائیں گے کہ پاکستان UAE کی کیا اس جنگ میں کود سکتا ہے، واقعی ہی پاکستان کے JF-17 اب یمن میں بمباری بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اس فون کال کے بعد لوگوں کا خیال ہے کہ کیا UAE پاکستان سے اس حوالے سے مدد مانگ رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اور ابوظہبی کے ولی عہد میں ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ حوثی باغیوں کے حملے کی پرزور مذمت کی گئی ہے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے۔ وزیر اعظم نے متحدہ عرب امارات کے ساتھ یکجہتی کا بھی اظہار کیا ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت ابوظہبی کے 2 مقامات پر مشتبہ ڈرون حملوں کے باعث آگ لگنے سے ایک پاکستانی سمیت 3 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ اس سے پہلے UAE کے وزیر خارجہ نے شاہ محمود قریشی سے بھی فون پر بات کی اور ان کو اس حوالے سے آگاہ کیا تھا۔ اب دیکھیں، یہ جنگیں جو ہوتی ہیں وہ اتنی آسان نہیں ہوتی، اربوں ڈالرز اس جنگ میں جھونکنا پڑتے ہیں، ملک کی معیشت کی قربانی دینا پڑتی ہے۔ امریکہ کو اگر ہم دیکھیں تو بلین آف ڈالرز افغانستان میں جھونک چکا تھا۔ امریکہ اس وقت قرضوں میں بھی جکڑا گیا ہے، لیکن افغانستان میں اس کو کچھ نہیں ملا، صرف اس کی معیشت میں بگاڑ آیا۔ روس تو افغان وار کی وجہ سے ٹوٹ تک گیا تھا۔ تو UAE جیسے ملک کے لیے جنگ لڑنا بہت مشکل سی بات لگتی ہے، کیونکہ ایک بڑی اکنامی UAE کھڑی کر چکا ہے، جس کو چلانے کے لیے بھاری پیسہ بھی چاہیے، اور اگر یہ پیسہ UAE جنگ میں لگا دے گا تو سوچیں کیا ہوگا۔ اس وقت UAE اور عرب اتحاد پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ بے شک وہ اس بات کو منہ سے نہیں کہہ رہے، لیکن ان کے دل میں یہی ہے کہ پاکستان کو بھی اس جنگ میں شامل ہونا چاہیے، کیونکہ 2015 میں بھی انہوں نے پاکستان کو اس جنگ میں شامل کرنے کی کوشش کی تھی۔ لیکن اگر پاکستان اس جنگ میں جاتا ہے تو اس کا پاکستان کو کیا نقصان ہوگا؟ پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کبھی بھی اس جنگ میں شریک نہیں ہوگا، نہ ہی پاکستان کے JF-17 وہاں پر کوئی سٹرائکس کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ پاکستان نے اپنی پالیسی بدل لی ہے کہ اب کسی کی جنگ میں نہیں کودا جائے گا۔ لیکن اگر پاکستان کودتا ہے تو کیا ہوگا؟ تو جو آج UAE اور سعودی عرب کے ساتھ ہو رہا ہے، پاکستان میں پھر یہی دہشت گردی شروع ہو سکتی ہے۔ سوسائڈ ڈرونز آ کر گر سکتے ہیں، جیسے UAE اور سعودی عرب پر گر رہے ہیں۔ پاکستان ان کو کنٹرول تو کر سکتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں پاکستان کے لیے، لیکن پھر پاکستان معیشت کو ٹھیک کرنے کی بجائے اس طرف لگ جائے گا، اور جہاں پاکستان آج کھڑا ہے ایک مشکل معاشی دور میں، آج سے 15 سال بعد بھی پھر یہاں پر ہی کھڑا ہوگا، اور کوئی پاکستان کی مدد کو نہیں آئے گا۔ جیسے امریکہ افغانستان سے پاکستان کو اکیلا چھوڑ کر بھاگا، یہ بھی بھاگ جائیں گے۔ اسی لیے یہ ناممکن ہوگا پاکستان اربوں کی جنگ لڑے۔ ہاں، اگر مذاکرات کی طرف آنا ہے تو پاکستان ان کو ایک میز پر بٹھانے کی کوشش ضرور کر سکتا ہے۔